شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اس وقت بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ پر جنیوا میں فرائیڈے کو دستخط ہونے جا رہے ہیں، تو کیا ہم امید کریں کہ اس کے بعد پاکستان پہ جو اکانومی پہ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا اور عام آدمی کو بڑا ریلیف ملے گا؟ حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جیسے اپنی ابتدائی میں کہا، بہت خوش آئند بات ہے. میں کل سے تقریباً ہر تقریب میں اور ہر انٹرویو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اینڈ اٹس اے گریٹ مومنٹ فار گلوبل اکانومی. اور آپ کے سامنے ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، دا مارکیٹس ہیو آلریڈی اسپوکن. ویدر از پاکستان، ہماری مارکیٹس جو ہیں یا گلوبل ورلڈ وائڈ جو مارکیٹس ہیں، ان میں جو تیزی اور تندی آئی ہے، اور خاص طور پہ جو پیٹرولیم کی پرائسز میں کمی آئی ہے. تو دیکھیے، اگر میں اور آپ بات کر رہے ہوتے اس سال جنوری میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کہا تھا کہ اس سال انشاءاللہ اس مالی سال میں ہم کوئی 3.75 سے 4.75 تک کا ہم جی ڈی پی کو گرو کریں گے. ہمارا اپنا اندازہ یہ تھا کہ کم از کم 4% سے اوپر ہم گرو کریں گے، اور پھر ہم نے اس کو ریوائز کیا ڈاؤن ورڈز 3.7 پہ بیکاز آف دا کانفلکٹ اوور دا لاسٹ 3 months. اسی طرح جو انفلیشن ہے، اگر آپ مارچ تک دیکھ لیں تو وہ سنگل ڈیجٹس میں تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ امپورٹڈ انفلیشن، بیکاز ہمارا پیٹرولیم کا جو بل ہے اپریل میں وہ $1 بلین سے تجاوز کر گیا، اور پھر تھوڑا سا ماڈریٹ ہوا مئی میں، لیکن اس کی وجہ سے انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں گئی. آپ نے دیکھا ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5 سے 11.5 ہو گیا. آلدو کل بڑی خوش آئند اگین بات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس کو 11.5 پہ برقرار رکھا. تو اس کی وجہ سے جو اگلے سال کے ہمارے اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہم نے رکھے کہ جی ڈی پی 4% پہ گرو کرے گا، انفلیشن جو ہے 8.2 پہ ہوگی. تو دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں جیسے یہ پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہی جاتی رہیں، وزیر اعظم صاحب جمعرات کو تشریف لے جا رہے ہیں سائننگ کے لیے، تو یہ اگر $80 کے ارد گرد آ گئی ہے یہ پرائس، تو پچھلے 3 ہفتے سے حامد میر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ بتدریج ہم جو پرائس ڈکریز ہے اس کو پاس آن کر رہے ہیں ٹو دا اینڈ کنزیومر. جو ایسے طبقات ہیں جن کو مدد ملنی چاہیے، ان کو تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ویسے ہی ملتی جا رہی ہے جی ان ٹرمز آف جو موٹر بائکس میں ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ ہے. لیکن اگر یہ اسی طرح انشاءاللہ پرائس نیچے جاتی رہی تو اس کے بڑے مثبت آئیں گے ان دا فرسٹ انسٹنس ان ٹرمز آف دا پیٹرولیم پرائسز، اینڈ دیٹ ول بی پاسڈ آن. لیکن اس سے بھی زیادہ حامد میر صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ سب بات کرتے ہیں نا جی معاشی استحکام ہے، معاشی ترقی کہاں ہے، وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 22-23 میں ہماری اکانومی ایکچولی کنٹریکٹ کی تھی. تو 3.7 از ناٹ ویئر وی نیڈ ٹو بی، لیکن وہ اس میں بہتری آئی ہے. اور اس میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس سال تقریباً 6.1% کی گروتھ ہے. اگر یہی ہمارا جو یہ کانفلکٹ ہے، یہ فرسٹ آرڈر امپیکٹ تو ہم نے صحیح نیگوشیٹ کر لیا تھا حامد میر صاحب، بیکاز یہاں اس ملک میں ہم نے شارٹیج نہیں ہونے دی، کہیں کیوں نہیں لگنے دی، ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں، یہ جن آپ لوگوں ملکوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، وہاں سارے یہ مسئلے مسائل ہوئے. بٹ آئی ہیو ٹو سے کہ آئی واز ورڈ اراؤنڈ دا سیکنڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ، کہ اس کا آگے اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا رہا یا اسی طرح برقرار رہا تو آگے ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، بیلنس آف پیمنٹ والی سچویشن ہے، اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. بیکاز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے فسکل سائیڈ ہے اس میں بفرز ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہم گرو کرتے ہیں ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. اور یہ پیٹرولیم والا جو ایشو تھا، یہ واز اندر کمپلیکیشن. تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ، اب اس میں آئی سی اپ سائڈ. اب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ کتنی اپ سائڈ، وہ اس وقت کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے، بیکاز کل ہی تو یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو ضرور آگے لے کر چلیں گے. جی اچھا، اب اگر ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے
تو اس سے کچھ اور بھی جو ہے پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایران پہ سینکشنز ختم ہوتی ہیں, پابندیاں ختم ہوتی ہیں, تو ایران کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بھی بڑھے گی. گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ریوائیو ہو سکتا ہے. تو اس کا کوئی چانس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایران سے جو پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا اور جو کہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے, تو وہ ریوائیو ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا؟ یہ ہمیں میر صاحب یہ کہنا تھوڑا سا پری میچور ہوگا. دیکھیں جہاں تک ہماری انڈسٹری کا ہے, ہمارے ایکسپورٹرز کا تعلق ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس سال بھی تھوڑی سی ایکسپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں. وہ ایکسپورٹس کا کم ہونا کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ بند ہوا. تو اس لیے جیسے ہی ہمارا یہ تھوڑی سی اگر سینکشنز جیسے آپ نے کہا ریموو ہوتی ہیں, ہماری انڈسٹری کا ایشو نہیں ہے, ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا ایشو نہیں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایشو رہا ہے فائنینشیل سیٹلمنٹ کا اور فائنینشیل انٹیمیڈیشن کا. تو وہ جب سینکشنز ریموو ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اور جیسے ہی ہوتی ہیں آئی ایم شیور وی کین موو ود اے لاٹ آف اسپیڈ آن دیٹ فرنٹ. لیکن میں تو ایک اوور آل بھی بات کروں گا حامد میر صاحب کہ دیکھیے اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں, اور میں اس کو بجٹ کے حوالے سے بھی کہوں گا, آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے اس کا وی کین آلویز ڈو مور, لیکن ہم نے جو اس میں میجرز اور انٹرونشنز لے کر آئے ہیں بائی اینڈ لارج لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ معاشی استحکام کو, معاشی ترقی کا جو سفر ہے اس کو ایکسلریٹ کریں, لیکن ایکسلریٹ ایسے ہی کریں کہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل میں نہ جائیں. حامد میر صاحب بڑا آسان ہے لیکوڈیٹی پمپ کرنا اور کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دینا. آپ بھی یہاں تھے, میں بھی تھا, میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, آج سے 5 سال پہلے ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. اور جیسے ہی آپ 6% پہ 5.5% پہ گئے, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم آ گیا, یو وینٹ رننگ بیک ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے ہم جو اس طرح انٹرونشنز بھی لے کر آئے ہیں اپارٹ فرام دس ایگریمنٹ which is certainly going to help in terms of the sentiment and in terms of some of the additional measures which are going to come in. لیکن ہم نے پہلے بھی کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ معاشی ترقی کو خاص طور پہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو آگے لے کر جانا ہے. دیکھیں اسی طرح جو ہمارا پارٹنر ہے امریکہ, اس کے ساتھ بھی ہماری کئی چیز پر گفتگو چل رہی ہے, لیکن وہ ساری گفتگو جو ہے وہ پوسٹ سیٹلمنٹ پہ ہے کہ جیسے یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو ہم اور کیا کیا چیزیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ہماری تیاری لیکن اورنگزیب صاحب, میرا جیسے ہی یہ چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں تجارت کرنی ہے, وہ بھی کام کریں. لیکن میرا سوال جو ہے وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے بارے میں, جو امریکہ کی وجہ سے ہم اس کو آگے نہیں بڑھا رہے. تو اگر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کے خیال میں کتنے عرصے میں وہ ریوائیو ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی اور ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے ہمارے خلاف. نہیں دیکھیں, وہ تو اب جس قسم کے حالات ہیں اور جس قسم کی دیکھیں پارٹنرشپ اس وقت ہے کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, ان پہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنے ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ریپوز کیا, رائٹ, دا یو ایس ایڈمنسٹریشن, ایرانین لیڈرشپ. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت and they have been able to through their persistent efforts and earnest effort they have been able to take it through the finishing line. So میرا نہیں خیال کہ ایک دم یہ وہ کہیں کورٹ شورٹ میں جا کر ہمیں کہیں لے کر جائیں گے, اور اگر وہ لے کر گئے بھی ہیں تو آئی تھنک کہ اب بیٹھ کے اس کو نیگوسیشن کے تھرو آگے ہم لے کر جا سکتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ہو جائے گا, اٹس آل اے فنکشن حامد میر صاحب کے سینکشنز کتنی جلدی ریموو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے اس کے خد و خال ہمیں جمعے کو پتہ چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ٹریول. اچھا, اب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ایک ملک کے ساتھ ہمارا بارڈر بند ہے, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے, اور وہ افغانستان ہے. تو اب اگر ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کروا دی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی
اسی قسم کی بات چیت شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن، اس میں بھی ترکمانستان اور افغانستان میں کافی کام ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس نے ابھی اس پہ کام کرنا ہے کافی سارا. اور یہ والا پروجیکٹ جو ہے ٹاپی جس کو کہتے ہیں، اگر اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کا بھی پاکستان کے عوام کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگین اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا امن قائم ہو جائے. جی آپ آئی تھنک صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں لاجک چیز تو یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب. اگر طالبان رجیم کو یہ سمجھ آ جائے کہ if they act as a responsible government تو اس میں ون ون سچویشن ہے. بیکاز صرف ایک یہ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کوریڈور ہے عامر میر صاحب کہ دس از اے ہیوج اپ سائڈ. اس میں ریلوے کنیکٹیوٹی ہے، روڈ کنیکٹیوٹی ہے. اس میں ایکچولی جو افغانستان کے لیے جو اپ سائڈ ہے اور ان کے جو عوام کے لیے اپ سائڈ از ہیوج. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو جب تک ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا یا کیا جاتا تو تب تک پھر اکنامک انٹرسٹ تو یو کین اپریشیٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فرنٹ اینڈ سینٹر.